صحبت اللہ والوں کی صحبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ ترجمہ، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے۔ ابھی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ جنات، جتنے بھی مولوی ہیں، میری خود بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنات جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک جادو، جنات، بندش پر ہے، تو جنات کی وجہ سے جادو بھی ہوتا ہے، وہ آ کے انسانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ میرے ایک مولوی سے جو تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے موکلات جنات سے معلوم کرتا ہوں۔ تو اس نے مجھے ڈائریکٹ کہا کہ یہ جو ہے نا، کیا جنات جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیات میں یہ حیران ہوں، یہ مفسرین جو بیٹھے رہتے ہیں، ترجمے والے بیٹھے ہیں، علماء ہے، مفتیان کرام، ان کو یہ آیات نظر نہیں آئی کہ اللہ پاک کیا کہ فرمانا کہ جنات جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور آپ کہتے ہو نص سے ثابت۔ جو نص کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کیونکہ نص سے ثابت ہوا کہ وہ جھوٹی بات نہیں کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ جنات جھوٹے ہیں، جھوٹ بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سمجھائی ہے۔ بولتے ہیں پرانے ملا پرانی تراویاں، زوڑ ملا زڑے تراوی۔ آج کل کے جو علماء سو ہے، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے، ان میں سو بھی ہے۔ تو احتیاط کی کرو، قرآن میں یہ ذکر آیا کہ جنات، ہم اپنے جنات، فرشتے جو موکلات ہوتے ہیں، اب فرشتے جو ہے نا وہ دوستی رکھتے ہیں۔ جب آپ کوئی آیات زیادہ تعداد میں یا چلے کی شکل یا صورت میں پڑھتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ موکلات اور جنات آ جاتے ہیں، انسان کو تنگ کرتے ہیں، بغیر اجازت کرتے ہیں، کتابوں میں سے کرتے ہیں، پھر جو ہے نا یا کسی سے اجازت لے لیتے ہیں، اس نے وہ نہیں کیا ہوتا ہے اور یہ کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں ایک بات سے رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بیان میں جو ہے نا یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 80 لاکھ جادوگر تھے۔ تو یہ بات جو ہے نا اس سے میں رجوع کرتا ہوں، کیونکہ فرعون کے ساتھ 80 لاکھ جادوگر تھے۔ جو فرعون تھا اس کے ساتھ 80 لاکھ جادوگر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے عصا دیا تھا، 2 موزے تھے، اور ایک بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، جب باہر نکلتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ پھر بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ روشنی ختم ہو جاتی تھی، اور جب عصا پھینکتے تھے تو اس میں سے اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ اب عامل پر کس کا فیض آتا ہے؟ عامل پر سلیمان علیہ السلام کا فیض آتا ہے، اور لقمان علیہ السلام کا فیض، ان دونوں کا، کیونکہ یہ حکمت بھی ہے۔ عامل پر سلیمان علیہ السلام اور لقمان علیہ السلام کا فیض آتا ہے۔ پہلے حضور کا فیض لقمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر آتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے۔ پہلے حضور سے ان کو منتقل ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تمام انبیاء کو منتقل کیا گیا، پھر ان کے حضور کے ذریعے ہمارے قلوب میں آتے ہیں۔ اب لطائف پر ہوتے ہیں، وہ پھر اسباق پہ چلے جاتے ہیں، تصوف میں چلے جاتا ہے وہ بات۔ تو جو حکیم ہوتے ہیں ان کے اوپر صرف لقمان علیہ السلام کے فیض آتا ہے، کیونکہ یہ علم اللہ پاک نے لقمان علیہ السلام کو دیا۔ اب خواب کی تعبیر اور ستاروں کا علم جو ہے نا، یہ اللہ پاک نے دانیال علیہ السلام کو دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر دی گئی تھی۔ اب ہر آدمی تعبیر بھی دیتا ہے۔ دیکھو، تعبیر کے لیے بھی شرائط ہے، اصول ہے کچھ۔ سب سے پہلے اس کو قرآن، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو فقہ، پھر فقہ کے بعد جو ہے نا تاریخ، پھر اس کے بعد مقولے، پھر واقعات، پھر اس کے بعد افسانہ۔ ان چیزوں کا ماہر ہونا چاہیے،
جب ان کا ماہر ہوگا تو وہ معنی دے سکے گا۔ اور خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہے، رحمانی، شیطانی، نفسانی۔ اب کسی بھی مولوی کو آپ جا کے جو ہے نا بولتے ہیں مجھے تعبیر دے دو، وہ تعبیر نہیں دے سکتا ہے آپ کو۔ تعبیر اللہ کا فضل ہے، یہ ایک علم ہے جو اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر تھے تو 2 بندے تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر جو ہے ایک کہتا ہے میں شراب بناتا ہوں انگور سے، اور ایک نے کہا کہ میرے سر کے اوپر ٹوکرا ہے اور وہ ٹوکرے سے جو ہے نا ایک پرندے آتے ہیں وہ کھاتے ہیں، وہ روٹیاں اٹھا کے کھاتے ہیں۔ تو دونوں پر ہی جو ہے نا سزا مقرر تھی پھانسی کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو انگور والا تھا اس کو کہا کہ تم رہا ہو جاؤ گے، اور دوسرے کو کہا کہ تم پھانسی ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا روٹی والے نے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ کہا تم نے جھوٹ بولا یا سچ بولا، یہ اب ہو کے رہے گا، کیونکہ تعبیر اگر تم جھوٹی بھی یعنی کسی آدمی نے غلط تعبیر دی اور آپ نے جھوٹ بولا، وہ ویسے ہی واقعہ، آپ نے خواب نہیں دیکھا اور آپ نے بتا دیا، پھر وہ اس کے ساتھ ایسے ہی واقعہ ہوگا۔ اور اگر اس نے خواب دیکھا پھر بھی آپ نے اس کو غلط بیان کیا، ویسے ہی ہوگا۔ اب جو ہے نا کیا نام ہے، یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا جب تم رہا ہو جاؤ تو بادشاہ تک میری بات پہنچا دینا کہ یہ شخص اتنے عرصے سے قید میں ہے۔ جب وہ باہر چلا جاتا ہے اسے بھول جاتا ہے۔ اس میں بادشاہ خواب دیکھ لیتا ہے، جو مصر کا ہوتا ہے اس کو، تو وہ خواب دیکھ لیتا ہے۔ وہ خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیاں ہیں اور 7 پتلی گائیاں ہیں۔ پہلے 7 موٹی گائیوں نے پتلی گائیوں کو کھا لیا ہے، پھر 7 پتلی گائیوں نے موٹی گائیوں کو کھا لیا۔ اب وہ پریشان ہو کے اٹھ گیا۔ اس نے اس خواب کے بارے میں مختلف لوگوں کو بلایا جو اس وقت معبرین تھے، ان کو بلایا، ان سے معلومات لی، پر ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ جو بادشاہ کا مقرب تھا وہ شراب بنایا کرتا تھا، تو اس نے پھر بادشاہ کو کہا کہ ایک شخص ہے وہ جیل میں ہے، اس کو مارنے آتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پر پہلے 7 سال جو ہے نا فراوانی ہوگی، یعنی روزی جو ہے نا فراغ دی جائے گی، پھر جو ہے نا 7 سال کے بعد تمہیں قحط سالی ہوگی۔ تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ تم 7 سال جو ہے نا ذخیرہ اندوزی کرو، ذخیرہ اندوزی کر کے جمع کرو، جب قحط سالی آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا اس میں سے غلہ نکالتے رہے۔ تو اس وقت ذخیرہ اندوزی جو ہے نا وہ جائز تھی، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، تو اور وہ تھے بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ اب بادشاہ تو ان کو کتنی مشکلوں سے ہے، تو ایک لمبا واقعہ ہے، میں تو خواب کے بارے میں بتا رہا تھا۔ دانیال علیہ السلام بھی خواب کے معنی دیا کرتے تھے۔ اب ہر آدمی کو خواب نہیں سنانا چاہیے۔ اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ آج کل جادو، جنات، بندش کی وجہ سے پوری امت پریشان ہے۔ یہاں کے طبعی بیماری بھی جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے، مسلمانوں میں اختلاف بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ سب جادو، سحر اور جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ساحرین جو ہے نا وہ اتفاق کو ختم کر دیتے ہیں، نفرت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں جا رہے تھے، تو ایک سانپ آیا، اس نے اپنا روپ بدلا، اس نے حضور کو سلام کیا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں تمام انبیاء سے مل کے آؤں اور ہر نبی کو اس کو سلام بھیجا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کو بھیجتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا، تو انہوں نے کہا آپ کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں شیطان کی اولاد میں سے ہوں، اس کا پڑپوتا ہوں۔ جب حابیل و قابیل کی لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت میں بچہ تھا اور میں غلہ چورایا کرتا تھا، اور جو ہے نا دوسری میری یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ میاں بیوی میں نااتفاقی کی ڈیوٹی بھی لگائی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چھوٹی عمر میں تمہارا یہ حال ہوگا، جب تم بڑے ہو جاتے تو کیا کرتے؟ تو اب میں آپ کو ہر حاجت اللہ پاک سے مانگنی چاہیے، ہر حاجت جو بھی ہو، حاجت کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، تو حاجت کے لیے جو ہے نا میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں۔ فجر کی جو اشراق کے بعد کا ٹائم ہے، وہاں اس وقت 2 رکعت نفل صلاۃ حاجات پڑھے، ٹھیک ہے؟ اس نیت سے میں نے نیت کی 2 رکعت نفل صلاۃ حاجات کی، واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اس نیت سے کریں۔ پھر اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ یا لطیفو 101 مرتبہ پڑھیں،
ٹھیک ہے، اور یہ پڑھ لے، پھر جس حاجت کے لیے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کا وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس کے اوپر عمل کریں، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جو ہے نا سامنے آپ کے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے مہربانی نسائی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ حافظ۔